اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں اسرار احمد راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی پی دیس پردیس. یہ پروگرام ہم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے. آج میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد اس کرونا وائرس کی صورتحال کے مد نظر ہمارے خاص طور پر ہماری اردو بولنے والی کمیونٹی، ہمارے ایشین کمیونٹی جو ہے، ان کے اندر بے شمار قسم کی رومرز ایک تو چل رہے ہیں، پھر کچھ ایسی ہوائی ایک آدمی آگے پیچھے سے کچھ نہ کچھ کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس وبائی مرض کے بارے میں غلط انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے. اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کسی مستند بندے سے بات کی جائے اور اس وائرس کے بارے میں بہتر انفارمیشن اپنے لوگوں کو دی جائے. تو اس سلسلے میں میں نے کال کی ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر طاہر محمود لون صاحب. ان کا بہت شکریہ. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب خود اس بیماری کا شکار رہے، کیونکہ یہ وہ سپاہی ہیں جو فرنٹ لائن کا میں اپنی سرگرمیوں اور اپنی جو سروسز تھے وہ پرووائڈ کر رہے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا، میرا اور آپ کی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا. اور ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہیں جو اس مجھے اور آپ لوگوں کو بچاتے ہوئے ان کو خود یہ وائرس کا یہ شکار ہوئے اور 4 ویک تک یہ آئسولیشن میں رہے. اور اب دوبارہ اللہ کا شکر کہ دوبارہ سے یہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا بڑا بڑا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا. ڈاکٹر صاحب ایک تو بہت اللہ کا شکر کہ آپ دوبارہ صحت یاب ہوئے اس کورونا وائرس سے. آپ کا سب سے پہلے میں جانوں گا، کیونکہ ایک تو آپ لوگوں کا علاج تو کرتے رہے، لیکن آپ جب خود بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو آپ نے خود اس بیماری کو دیکھا ہے. اس بیماری کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جب لاحق ہوتی ہے تو کیسا ہوتا ہے، انسان کیسا فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے سمپٹمز کیسے ہوتے ہیں. پھر آپ نے ریکوری کو سارا جو پروسیس وہ دیکھا، اس بارے میں میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو انفارم کیجیے گا پلیز. بڑا شکریہ آپ کا بہت شکریہ. بہت زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے. میں انفارچونیٹلی کرونا وائرس کا وکٹم ہو گیا تھا. 4 ویک تک بیمار رہا. اس کے بعد ریکوری میں سلولی الحمدللہ اب میں کافی بہتر ہوں، کام پہ واپس آ گیا ہوں فرنٹ لائن پہ. جب آپ مریض ہوتے ہیں اسپیشلی اس بیماری میں تو یہ بڑا برا ایکسپیرینس تھا. بہت زیادہ چانس، اس میں تقریباً 30-40% چانس ہوتا ہے کہ آپ مر جائیں گے. عام وائرس تو ہے نہیں، لیکن الحمدللہ لوگوں کی دعاؤں سے اور دوستوں کی مدد سے، سپورٹ سے میں کافی بہتر ہوا ہوں. میں نے اینٹی بایوٹکس بھی لیے ہیں، 2 کورسز بھی لیے ہیں اینٹی بایوٹکس کا. اور اس کے علاوہ جو دعائیں تھیں لوگوں کی وہ بہت زیادہ تھیں. میرا خیال ہے انہوں نے بھی اس سے زیادہ کام، اینٹی بایوٹکس سے زیادہ کام کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چانس دیا ہے کہ میں دوبارہ جا کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں. ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسا جب افیکٹ ہوتا ہے اس وائرس کا، آپ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو فرسٹ سمپٹمز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں میں مختلف ہوتا ہے، لیکن موسٹلی 98% لوگوں میں ٹمپریچر ہوتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے اور جسم میں سے جان نکل جاتی ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں میں سے بالکل ویکنیس ہو جاتی ہے، آپ ہل نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں پیٹ کی بیماری ہو جاتی ہے، ڈائریا اور سٹاؤٹ ہو جاتا ہے، سور تھروٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بیماری ہے نا، موسٹ کامن ٹمپریچر. اگر کسی کو ٹمپریچر ہے اس ٹائم میں، آج کل کے دور میں، تو آپ اس کو کووڈ-19 سمجھیں انٹل پروون ادروائز، جب تک وہ کنفرم نہیں ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب اس وقت بتائیے گا کہ یو کے کی اوورال صورتحال کیا ہے، کیونکہ یہ رومرز ہمارے خاص طور پر ایشین کے اندر زیادہ چل رہی ہیں کہ جی ابھی وقت گزر گیا ہے، اب بہت کم ہو گئی ہیں جی، اب ختم ہو گیا ہے، اب نہیں ہے، اب ہم جا سکتے ہیں. اور لوگ اس کو ایزی لے کر اندر باہر اور آنا جانا، انہوں نے سوشلائزیشن کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس طرف کچھ اپنے قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا. بہت اچھا، بڑا ریلیونٹ آپ نے کوشچن کیا ہے. انفارچونیٹ ہے کہ اس کی یو کے کی بڑی گریم صورتحال ہے. ہمارا دنیا میں 3rd ہے ہم ڈیتھ ریٹ پہ، اور جو یورپ میں ہم 2nd ہے ابھی سے جو انفارمیشن ہے. لیکن میرا خیال ہے ساری ڈیتھس کاؤنٹ بھی نہیں ہوئی. ہمارا ڈیتھ ریٹ جو ہے نا باقی لوگوں کی نسبت بہت ہائی ہے اور کافی عرصے سے ہائی چل رہا تھا. جو میرے جو اگر کرونا وائرس کے مارچ کے پہلے جو انٹرویوز تھے، میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ اس کی جو ٹائم صورتحال لگے گی 12 سے 18 مہینے لگیں گی اس کو نارمل ہونے میں، اور لوگ بھول جائیں گے اپنی پریوی زندگی کو. ہم سارے بھول جائیں گے کیونکہ ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوگی اور اس میں جو نئے سٹینڈرڈ سیٹ ہوں گے.
अनफॉर्चुनेटली, और यूके में अभी सूरत हाल बहुत ख़राब है, और उसमें सबसे बड़ी सूरत हाल जो ख़राब है वो केयर होम्स के अंदर है। केयर होम्स में बेशुमार डेथ्स हैं, तकरीबन 30 से 40% के करीब डेथ्स जो है केयर होम में, जो पहले रजिस्टर नहीं हुई थी, नोटिफाई नहीं हुई थी, आज से होना शुरू हो गई हैं। लोग घरों में भी मर रहे हैं, कुछ लोगों को टेस्ट पॉजिटिव है, कुछ में लाइकली कोविड-19 कोरोना टेस्ट पॉजिटिव कहते हैं कि लाइकली कोरोना टेस्ट की वजह से डेथ्स हो रही हैं। इसमें जो लोगों में, हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो नेगेटिव जो होती है ना थॉट्स, उस पर बड़ा यकीन रखते हैं, और इसी वजह से हमारी कम्युनिटी में रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं, और हमारी कम्युनिटी में जो डिस इन्फॉर्मर्स है ना, जिनके बारे में कुरान पाक किया है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, तो हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है वो लोग भी जो डिसइंफॉर्मेशन फैला करते हैं और कियास क्रिएट करते हैं और लोगों को गलत एडवाइस देते हैं और गलत और एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं। उनके बेशुमार रीजन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो टाइम है इसमें जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है हमें सिंपली उनको फॉलो करना चाहिए। और अदरवाइज हमारा ये ख्याल है कि एशियंस में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, उसकी बेशुमार रीजंस भी हैं, आपको पता है। एक तो हमारी लार्ज कम्युनिटी है और एक घर में 2-2 3-3 जनरेशन रहती हैं, और हमारे जो लोग हैं उनमें 1-1 2-2 3-3 बीमारियां होती हैं, ठीक है, और आमदरफ्त इतनी ज़्यादा होती है, बाहर से जाके आप कोरोना वायरस ले आते हैं। और कई लोगों के आपने देखा होगा कि आप हिस्ट्री सुनेंगे अभी जब ये कोरोना वायरस इंशाल्लाह खत्म होगा कि कहीं ना कहीं फैमिलीज वाइप्ड आउट हो गई है, फैमिली में मेजॉरिटी लोग मर गए एक फैमिली में, ठीक है। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है यूके में अभी तक। अभी आप इसको कहें कब तक सूरत हाल बेहतर होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जुलाई अगस्त से पहले पहले कोई अच्छी नॉर्मल सूरत हाल होगी, आपको कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। सही। डॉक्टर साहब, इसी जिस तरह आपने कहा कि एशियन हमारे जो हैं उनमें अमवात ज़्यादा हुई हैं, लेकिन जिस तरह आप फ्रंट लाइन पर हैं, वहाँ पर इसी तरह के जो डॉक्टर्स हैं आपके या नर्सेज हैं या दीगर अमला है जो फ्रंट लाइन पर सर्विसेज दे रहा है एनएचएस में, उनमें और माइनॉरिटी के सिर्फ एशियन ही, ब्लैक हैं या दीगर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर यूके में, उनका डेथ रेशो क्यों ज़्यादा हुआ? डॉक्टर्स अगर फौत हुए हैं या मौत हुई हैं तो एशियन या ब्लैक या इस तरह के जो माइनॉरिटीज हैं उनकी ज्यादा मौत क्यों हुई, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, आप बिल्कुल सही फरमाया आपने कि यूके में जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशल वर्कर्स और या जो अस्पताल में काम करने में या जिनको हम पैरामेडिक्स कहते हैं, उनमें तकरीबन 60% से ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो एशियन जो बेम्स की हैं, ब्लैक एशियंस माइनॉरिटी एथनिसिटी के लोग हैं। अभी तक कोई ख़ास सूरत हाल नहीं है, लेकिन लोग इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोगों का ख्याल है कि एशियंस डॉक्टर्स बहुत वल्नरेबल हैं, हम बड़ी ब्रेवरी से काम करते हैं, हमारे अपने बिलीफ है, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, लोगों की मदद करने में हम आगे आगे होते हैं। और कुछ हमारे इसमें एक लिंक भी पाया जाता है, लेकिन अभी बहुत थ्योरी जा रही है। कुछ कहते हैं कि इसकी भी बेसिकली हमारा काम जो था वो फ्रंट लाइन पे होता है, जो कोई हमें धकेलता नहीं है काम पे, लेकिन हर बंदे की मदद करना हम अपना फर्ज समझेंगे अपनी लाइफ के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जब हम काम करते हैं तो मरीज जो किसी किस्म का भी हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अपनी ज़ात से पहले, अपनी फैमिली से पहले हम मरीज लेके आते हैं। तो बेशुमार वजह है, अनफॉर्चुनेटली 60 to 70% जो डेथ्स हैं वो बेम्स प्रोफेशनल्स की हैं। अभी इसकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आई, लेकिन इसमें कोई लिंक एक ख़ास ज़रूर है जिसको अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कल गलत प्रूव हो। सही। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि केयर होम्स में जो डेथ्स हुई हैं, वो कि अभी उसको रजिस्टर करना, इन्होंने काउंट करना दरमियान में शुरू कर दिया है, उसकी क्या वजूहत थी? उसमें वजह ये थी कि केयर होम्स में जो लोग होते हैं वो बहुत वल्नरेबल, बहुत फ्रेल होते हैं और उनमें बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनके अपने विजिटर्स आते हैं और जो स्टाफ होता है वो बाहर रहता है, तो वो बाहर से जाके कोई इन्फेक्शन लेके आ जाता है, और उस इन्फेक्शन से वो जो एक बंदे को लगता है, चूँकि केयर होम्स में जितने भी ये एल्डरली लोग होते हैं इकट्ठे होते हैं, एक हॉल में बैठे होते हैं, कमरे में होते हैं, इनकी इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसकी एक और वजह भी थी कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं हो सकी, जो 12 मार्च को स्टार्ट की थी, बाद में 1-2 हफ्ते के बाद बंद कर दी थी, वो टेस्टिंग ट्रेसिस का उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था, तो इस वजह से डेथ रेट जो है ना वो हिडन था। तकरीबन 40% के करीब डेथ रेट जो केयर होम में हुई हैं, जिसको आप अभी वो तकरीबन 30% का ले आए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एटलीस्ट वो 40% डेथ्स हैं जो कोरोना वायरस की वजह से वहाँ पे हुई हैं। ये तकरीबन सच अ ट्रेजिक लॉस ऑफ मैसेज है जो कम्युनिटी में, ये बड़े वल्नरेबल लोग थे, पोलाइट ओल्ड लोग थे,
میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت چیپلی ڈائے ہوئے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم نے ابھی آپ نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں جو رومرز جو ہیں وہ جلدی ہم لوگ اس کو کیچ کرتے ہیں اور پھیلتی بڑی جلدی سے ہیں. اسی طرح کی انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی رومرز جو ہیں وہ کچھ اس طرح کی کچھ لوگ کچھ نے کہا جی یہ 5G کی وجہ سے آ گیا, پھر یہ کہا گیا جی یہ وہ جو بڑے معاشی جو کمپنیز ہیں ان لوگوں نے اس کو جان بوجھ کے لانچ کیا ہے. کچھ WHO یونیسکو پتہ نہیں کس کس کے اوپر ایسے ہی لوگوں نے رومرز جو ہیں اس کو پھیلائی معاشرے کے اندر, اور کچھ لوگ تو بالکل یہ کہتے ہیں جی اسپتالوں میں تو بالکل ہے ہی کچھ نہیں ہے جی, وہاں تو کوئی بندہ مرا ہی نہیں ہے, کوئی بیمار ہی نہیں ہوا, کیونکہ آپ خود اس کا شکار ہوئے ہیں. اس لیے آپ میرے خیال میں ایک تو آپ مریضوں کا علاج کرتے رہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں مریض کووڈ-19 کے, پھر آپ خود اس کا شکار ہوئے ہیں. آپ میرے خیال میں بیسٹ پرسن ہیں اس بیماری کو بتانے کے لیے اور اس رومرز کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ اصل میں حقیقت کیا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے. اگر میں ابھی اس ماحول کو کووڈ-19 کے ماحول کو, کرونا وائرس کے ماحول کو کنسیڈر کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کروں گا جس کو مجھے پاپولر ہونے کا یا میں وائرل ہونے کا بہت زیادہ چانس ہے تو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایسی ڈیویس بات ہوگی کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور جلدی دل پہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو اتنا اٹینشن دینی چاہیے. بیسک ایکسپلوٹیشن ہر طرح کی ہے. آپ بزنس کی ایکسپلوٹیشن لیں, لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے دماغ کے جو خیالات بیچ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی کوئی سینسیبل بندہ یا جس کی وہ مینٹل ہیلتھ جو نارمل ہے وہ کوئی ایسی بات کرے گا اس سچویشن میں کہ جس سے لوگوں میں کیوس کریٹ ہو, لوگوں میں تقریباً اور تکلیف کریٹ ہو, لوگ زیادہ وری ہوں, کیونکہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو مینٹل ہیلتھ پرابلم سٹارٹ ہو گئے ہیں, لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں, لوگوں کے والدین, لوگوں کی اپنی اولاد, اپنی فیملی ممبرز وہ مر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے, دیکھ بھی نہیں سکتے. اس سچویشن میں ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات جو انٹرنیٹ پہ وائرل ہو رہی ہے جس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو, اس پہ توجہ نہ دیں اور نہ ہی لوگوں کو وائرل کریں, نہ ہی اسپریڈ کریں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے, ایک کرمنل ایکٹ ہے, اور اس کو جو بھی ایکسپلوئٹیشن کرے گا, چاہے وہ مذہب کے نام پہ کرے, چاہے بزنس کے نام پہ کرے, چاہے وہ ریسرچ کے نام پہ کرے, چاہے وہ اپنی جو پرسنل ویوز کو ایکسپلوئٹ کرے اور لوگوں اتنا زیادہ پروجیکٹ کرے لوگوں میں تاکہ وہ لوگوں میں کیوس زیادہ کریٹ ہو, بے چینی زیادہ کریٹ ہو, اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیزوں کو معاف نہیں کرتا. صحیح. اور اگر ہم تھوڑا سا خود ہی اپنے دماغ سے کام کریں کہ دیکھیں اس ملک کا وزیر اعظم, اس ملک کا پرنس چارلس جیسا بندہ وہ اس مرض کا شکار ہو سکتے ہیں. اور پھر اگر بزنسز کی بات کرتے ہیں تو کل ہی برٹش ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں سے ایک ہے, وہ اپنے 12,000 ملازمین جو ہے ان کو گھر بھیج رہی ہے, وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہیں. ایسے بے شمار بزنس ہیں جو ایک بلندی سے جو ہے بالکل پستی کی طرف جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اس طرح کی رومرز پھیلانا کسی طریقے سے بھی میرے خیال میں اچھا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ساؤنڈ مائنڈڈ پرسن نہ ہی وہ بلیو کرے گا, نہ ہی کوئی ایسی بات کر سکتا ہے. ایک بندہ, سب کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ اب 3 ملین سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو گئے ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں. میرا نہیں خیال کوئی اتنا بندہ جس کو اتنی انسائٹ ہوگی, جو ساؤنڈ مائنڈڈ بندہ ہے, وہ اس بلیو کرے گا یا کوئی ایسی بات کرے گا اس بارے میں کہ لوگوں میں اور کیوس کریٹ ہو. ایسی بات بہت خراب ہے, ہمارے لوگوں کو نہیں سوچنی چاہیے, نہ ہی کرنی چاہیے ان چیزوں کو. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک مرض ہوتا جب بھی آتا ہے کوئی مرض, اس کی پہلا اس کا عمل ہوتا ہے اس کی تشخیص ہونا, اس کی ڈائگنوز ہونا کوئی بھی مرض کا, پھر اس کا علاج ہوتا ہے. تو کرونا وائرس کا حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی تشخیص کس حد تک ہے, اس کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ کس مرحلے تک پہنچی ہے, اور کتنی کوئکلی ایک بندے کا ٹیسٹ جو ہو سکتا ہے, اور پھر اس کا علاج اس وقت جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اس کا علاج کی جو پروسیس ہے یا وہ کہاں تک پہنچا ہے کہ علاج ممکن ہے یا نہیں ہے. پہلے میں آپ کو آخری بات کروں گا علاج کی, ٹھیک ہے. اب علاج کے لیے مختلف ملکوں میں مختلف ٹرائلز ہو رہے ہیں.
کچھ آپ نے سنا ہوگا کلوروکوین کی ٹیبلٹس دیتے ہیں, کوئی ایزیترومائسن کی دیتا ہے, کوئی کچھ دیتا ہے. تو مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ہمارے یو کے جو رائل کالجز ہیں, رائل کالج آف فزیشنز ہے, رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنر ہے, سارے انہوں نے اپنی اپنی گائیڈ لائنز دی ہیں. تو اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں. ابھی اس کی ایکچوئل علاج کوئی نہیں ہوا. سمٹمز کا مطلب ہے ٹمپریچر اور انفیکشن ہو گیا تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور کس صورت میں بریدنگ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکچوئل ٹریٹمنٹ کیور اس کی ابھی تک یاد نہیں ہوئی. ہاں انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ویکسین کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کی صورتحال بہتر ہوگی اور لوگوں کو ویکسین ملے گی جو اس کا علاج ہوگا. ٹھیک ہے, جس سے وہ بچ سکیں گے. وہ انشاءاللہ اس آٹم میں, اس سال کے اینڈ پہ ہوپ فلی لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سمٹمز جیسے میں نے بتایا کہ 98% لوگوں کو ٹمپریچر ہوتا ہے, ہائی گریڈ ٹمپریچر ہوتا ہے, جسم میں جان چلی جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے, ویکنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کھانسی ہوتی ہے, سور تھروٹ ہوتا ہے. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ, میجارٹی لوگ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہے نا, فار ایگزامپل ایلڈرلی لوگ زیادہ مر رہے ہیں, کچھ لوگ جن کو انڈر لائن کنڈیشن فوت ہو رہے ہیں, یا جو لوگ کیئر لیس ہیں. ٹھیک ہے, آپ گیدرنگ میں جا رہے ہیں, آپ اگنور کر رہے ہیں اور آپ کو وائرس لگا, آپ کو بے شمار بڑے بہت برے طریقے سے ہٹ ہوا وائرس. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جنازے پڑھ رہے ہیں, جمعے پڑھ رہے ہیں, گیدرنگ میں جا رہے ہیں, اگنور کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی, لوگوں کو بھی اگنور کر رہے ہیں, وہ لوگ زیادہ رسک میں. ٹھیک ہے, اور جو اس میں ٹیسٹنگ کو جو آپ نے بات کی ہے, میں یو کے حساب سے بات کروں گا. یو کے میں ٹیسٹنگ ابھی سٹارٹ ہوگی ہے, پہلے سے کافی بہتر ہوئی ہے. ہماری انفارچونیٹلی ہم کافی پیچھے ہیں ٹیسٹنگ کے لحاظ سے. ابھی ٹیسٹنگ وہ نرسنگ ہوم میں سٹارٹ ہو گئی ہے, لوگوں کو گھر بھی وہ بھیجیں گے. 2 طرح کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ایک ٹیسٹنگ ہے سواب ٹیسٹنگ, جو ہم گلے کے پیچھے سے لیتے ہیں اور ناک سے لیتے ہیں, جس میں جو یہاں پہ جو بیکٹیریا جو وائرس رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹیسٹ کا رزلٹ, سواب ٹیسٹ تقریباً 72 گھنٹوں میں اس کی رزلٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا افیکٹو ہے. 99.9% لوگوں کا وہ ٹیسٹ ٹھیک ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں اگر ٹیسٹ ٹھیک طرح سے نہ لیں تو رزلٹ بھی خراب آئے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور ایک اور جو ٹیسٹنگ جو آج کل بڑی مشہور ہے, ریپڈ ٹیسٹنگ, چھوٹی سی تقریباً مہنگی ہے, جو ابھی تقریباً 1-2 مہینوں تک یو کے میں بھی سٹارٹ ہو جائے گی. تقریباً یو کے میں اور پاکستان میں بھی ملتی ہے, دنیا کے مختلف ملک میں ملتی ہے. وہ 15 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے. وہ آپ کو نیگیٹو بتا دیتے ہیں, پازیٹیو بتا دیتے ہیں. اور اگر آپ کا ٹیسٹ, آپ کو خدا نہ خاصہ کرونا وائرس ہو گیا ہے, اس کے بعد خاص کر اگر میں کروں ابھی کرونا وائرس کے بعد, تو مجھے بتائے گی کہ میرے اندر امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی تقریباً 99% افیکٹو ہے. دیکھیں اس میں جو چھوٹا موٹا جو غلطی کا ہوتا ہے نا چانس, وہ ہر ٹیسٹ میں ہوتا ہے. کوئی بھی ٹیسٹ 100% نہیں ہے. تو لوگوں کو ایک چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو یو کے گورنمنٹ آپ کے لیے کر رہی ہے, وہ آپ ان کی انسٹرکشن کو فالو کریں. یو کے کی گائیڈ لائنز ہیں. آپ خواہ لوگوں کے پاس جا کے, مذہبی لوگ جو مذہب کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, بزنس کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, کچھ چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں یہ لو وہ لو, اس طرح کرو, اس کا کسی بھی چیز کے ساتھ کرونا وائرس کا کوئی تعلق نہیں ہے. چاہے آپ ہاں آپ کی اچھی امیونٹی ہے, آپ بلٹ بھی ہیں, آپ ایتھلیٹ بھی ہیں, اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پریکاشن, جو سب سے امپورٹنٹ جو اس کے علاج ہے نا, وہ پریکاشن ہے. آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور آپ لوگوں کے ساتھ مکس نہ ہوں, تو آپ کو وائرس نہیں لگے گا, نہ ہی آپ وائرس کو گھر لے کے آئیں گے, نہ ہی بیمار ہوں گے. بالکل صحیح. احتیاط, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, احتیاط لازم ہے, اور جس حد تک آپ احتیاط کریں گے اس حد تک محفوظ رہیں گے آپ. اسی رینج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کچھ ملک جو ہے غریب ملک ہیں جنہوں نے یہ پہلے سٹارٹ کر دیا تھا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں, تائیوان نے 1 جنوری سے, آسٹریلیا نے 1 جنوری سے سٹارٹ کیا تھا. آئس لینڈ میں 0 ڈیتھ ہے. انہوں نے ٹیسٹنگ اتنی زیادہ کی ہے, ٹیسٹنگ کے بعد وہ سرویلنس کرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے جو پازیٹیو ہے وہ اگر کسی نیگیٹو کے پاس جاتا تھا تو وہ نیگیٹو کو بتا دیتے کہ تم آئسولیشن پہ چلے جاؤ. وہ ان کے پاس اتنی زبردست سرویلنس ہے, بندے کو ٹیسٹ جو پازیٹیو ہے اس کو مانیٹر کرتے تھے, ٹیگ لگے ہوئے, اس کا مانیٹر کرتے ہیں کمیونٹی میں. اس طرح پاکستان میں آپ مثال دیں, آزاد کشمیر کی بات کریں, آزاد کشمیر نے جو لاک ڈاؤن کیا ہے بڑا زبردست کیا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس دے ہیڈ نتھنگ ٹو لوز, ان کے پاس افورڈ ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا سب سے بہتر یہی ہے کہ لوگوں کو گھر میں رکھیں,
ابھی برداشت کریں اپنے بزنسز کو، آپ جو تباہ ہو رہے ہیں برداشت کریں، لیکن اپنی جانیں اگر آپ بچ گئے تو سب کچھ ہو جائے گا. تو بس ہو آپ جائے دیکھیں گا. اس لحاظ سے اتنا زیادہ جو خطرہ تھا پاکستان میں نہیں ہوا، ابھی بھی خطرہ ہے وہاں پہ، لیکن الحمدللہ جو لوگ سہم گئے، ڈر گئے، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، یہ سب سے بڑا علاج ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب آخر میں ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لوں گا. ایک دفعہ وائرس ہو گیا، بیمار ہو گیا آپ تو کیا کتنے چانسز ہیں کہ دوبارہ آپ کو یہ وائرس ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو چانس ہو گیا تو آپ کے اندر باڈی میں وہ قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو اس وائرس کو دوبارہ چانس کا مطلب، لیکن چانس ہے 20 سے 25%. کچھ ملکوں میں رپورٹ ہوئی ہے کیسز کے دوبارہ ان کو انفیکشن ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو ٹیسٹ ہوئے تھے وہ ٹیسٹ خراب نکلے تھے یا ٹیسٹ کی ٹیکنیک خراب تھی، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی چانس ہے کہ اگر آپ کو دوبارہ ہو سکتا ہے. لیکن میری سب سے ریکویسٹ یہی ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ کرونا وائرس ہو گیا، اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو پہلے سے زیادہ پریکاشن لینی پڑیں گی. ٹھیک ہے، صحیح. آپ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، کرونا وائرس سے آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ کے سلائیوا میں، آپ کے یورین میں، آپ کے سٹول میں یہ اس کے وائرسز پھر بھی شیڈ ہوں گے 3-4 ویک تک آپ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں 3-4 ویک تک، اور اپنے آپ کو گلوز استعمال کریں، اور اپنی فیملی سے تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں، سوشل ڈسٹینس ضرور رکھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے Thank you. لیے. سامعین، ڈاکٹر طاہر محمود لون صاحب میرے ساتھ ہیں، اور بہت ہی کم وقت میں، اور دریا میں جس طرح کہتے ہیں کوزے میں دریا کو بند کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. Thank you. اپنے عزیز و اکرام کا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دوبارہ حاضر ہوں تھینک گے. یو. اسرار احمد راجہ کو آپ کا اجازت بھی دیجیے. بڑا اللہ شکریہ، کے آپ بعد نے بڑا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے. یہ بھی آپ نے بڑا اچھا جہاد کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں اچھی انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں. آپ بھی فرسٹ لائن پہ، جرنلسٹ بھی فرسٹ لائن پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو محفوظ رکھے. تھینک یو ویری مچ.